قرآن مجید کی اس آیت میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تلاوت ہوتی کیا ہے اور پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے یہاں کا حال مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ جھارکھنڈ میں میری پہلی تقریر ہے۔ ہمارے علاقے میں چند لوگ ایسے ہیں جو قرآن خوانی کیا کرتے ہیں یا ختم ترابی کے نام سے مشہور ہے۔ ختم ترابی اور قرآن خوانی یہ دونوں جگہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے سبینہ کے لیے، ایک رات میں اس کو مکمل قرآن پڑھ کے ختم کرنی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی اتنے اسپیڈ پڑھیں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ان کو خود سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اس کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر نازل کی ہے اور عربی زبان کے اندر نازل کی ہے۔ ہم سب سے پہلے اہل عرب سے پوچھتے ہیں کہ اتلو کیا ہے؟ تو جب آپ سوال کریں گے، عرب کے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، عرب میں اونٹنی کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جس کو دودھ پیتا بچہ کہتے ہیں، اس بچے کو عربی زبان کے اندر ھذا تلعن کہا جاتا ہے۔ اس بچے کو تلعن کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ اس کو کہتے ہیں ھذا تلعن، یہ وہ بچہ ہے جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جہاں ماں جا رہی ہے وہی بچہ جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یعنی جنگل کے اندر درندے اس بچے کا شکار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیچھے پیچھے بچہ ہے۔ اس کے ماں کے پیچھے پیچھے بچہ ہونے کی وجہ سے درندے جانور چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کے معنی پر غور کیا جائے، اور قرآن کریم نے جو درس دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ یہ اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن کریم کے اندر 82 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اشارہ پر کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن 82 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو۔ کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا، کہیں پر کچھ اور جملوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ آج ہمارے دیش کے اندر وسیم رضوی جیسے آدمی قرآن کریم کو مٹانے کے لیے چلے ہیں۔ قرآن کریم کی 26 آیتیں قرآن سے نکال دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل
کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے تو یہ وسیم رضوی جیسے آدمی کا کیا مجال کہ قرآن کریم کو مٹا دیں گے۔ ایک مثال سن لیجئے، میں پھر آؤں گا قرآن پر، کہ ایک حرام خور بادشاہ گزرے۔ اس بادشاہ نے اپنے رعایا کے لوگوں کو حکم دیا قرآن کے جتنے نسخے ہیں ان تمام نسخوں کو لے آؤ۔ لہٰذا ان کی رعایا پبلک نے قرآن کے تمام نسخوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ قرآن کے نسخوں میں آگ لگا دو، ان کو جلا کر راکھ بنا دو، ان کو ہوا میں اڑا دو، تاکہ قرآن کریم کا نام و نشان اس دنیا سے، اس دھرتی سے مٹ جائے۔ لہٰذا ان کے رعایا کے لوگوں نے وہی کام کیا کہ قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا۔ لہٰذا بادشاہ لوگوں کو گشت کرنے کی بہت شوق ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں گشت کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلے، ایک جھوپڑی سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وہ بادشاہ اپنی سواری روک کر کہہ رہے ہیں کہ اس جھوپڑی کے اندر جھانک کر دیکھو کہ یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ لہٰذا جب اس جھوپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا جاتا ہے تو ایک 8-9 سال کا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کو بلا کر بادشاہ نے پوچھا، بابو تم یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بادشاہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے تمام قرآن کے نسخوں کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا ہے، پانی میں بہا دیا ہے، تو پھر بابو تم کو قرآن کریم کہاں سے مل گئی کہ تم اس کی تلاوت کر رہے تھے؟ اس بچے نے جو جواب دیا، یہ وسیم رضوی جیسے آدمی کے کان میں تھپڑ پڑ رہا ہے، اور اس کو اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس بچے نے ایسے لوگوں کے کان میں تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اس پاگل بادشاہ سے کوئی جا کر بتا تو دے، ان کو کوئی کہہ تو دے کہ انہوں نے قرآن کریم کو نہیں مٹایا ہے، بلکہ انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا کتاب کو مٹایا ہے۔ انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے کالے اکچھر کے حروف کو مٹایا ہے۔ وہ اس قرآن کو کیسے مٹائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ اس کتاب کو کیا مٹائے گا جو کتاب اس 8-9 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، جو اس کے دل کے اندر محفوظ ہے، وہ اس کتاب کو کیا مٹائے گا؟ لہٰذا اس بادشاہ کو بتا دیں کہ قرآن کریم جو 8-9 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے، اس کو کیسے مٹائیں گے؟ نہیں مٹا سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، حافظ قرآن کا ایک خاص مقام ہوگا، لیکن جنت جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ کچھ جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے اور وہ دوبارہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکی دنیا کے اندر کی، مزید انہوں نے کچھ خطائیں بھی کی ہے، لہٰذا ان خطاؤں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی بھرپائی کرنے کے لیے وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ
जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। हदीस में यहाँ तक आता है जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगी उसको भी जहन्नम से निकलकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। इसीलिए एक हदीस है कि अगर कोई आदमी नमाज कायम ना करता हो, यहाँ तक कि जुमा की नमाज भी कायम ना करता हो और लगातार 3 जुमा छोड़ दिया हो तो उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। इसीलिए हम लोगों ने ईमान को बचाने के लिए नमाज जुमा पढ़ने का सिस्टम चालू कर दिया, बाकी नमाजों को गोली मार दिया। लिहाजा नमाज पर भी मैं कुछ बोलूँगा। क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जहन्नम के अंदर से सबसे आखिर में निकलने वाला शख्स होगा, ये मुरसल रवायत है, सबसे आखिर में निकलने वाला वो शख्स होगा जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अपनी कोहनी और घुटनों के बल चलता हुआ जहन्नम से निकलेगा। या एक रवायत में ऐसा भी है कि वो आदमी कुछ देर चलेगा फिर गिर जाएगा फिर चलेगा। इस तरीके से वो आदमी जहन्नम के अंदर से निकलेगा। वो जहन्नम के अंदर अपने रब से दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि या अल्लाह तू मुझे जहन्नम से नजात दे दे, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। या अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से नजात दे दे, या अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से निकल कर जहन्नम के गेट पर खड़ा कर दे, या अल्लाह तू मुझे जहन्नम की तपिश से निकल कर जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर दे। अल्लाह ताला को उनकी बात पर रहम आएगी, अल्लाह ताला भी उनको जहन्नम से निकलकर जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। जब इस आदमी को जहन्नम के गेट दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा, जन्नती अपने महलों से उसको झांकेंगे। झांकने के बाद कहेंगे कि देखो, और उस आदमी का चेहरा कोयले से भी ज्यादा काला होगा। जन्नती कहेंगे कि देखो, जहन्नम से निकाला हुआ आदमी है, ये तो कोयले से भी ज्यादा काला है। जन्नती उसको चिढ़ाएंगे। वो आदमी फिर रो रो कर कहेंगे कि अल्लाह तूने मुझे जहन्नम से नजात दे दी तो जिल्लत से भी नजात दे दे। तू मेरे बदन को साफ कर दे, मैं तुझसे और कोई सवाल नहीं करूंगा। जब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला कहेगा कि ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं अगर तेरा ये ख्वाहिश पूरा कर दूं तो तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा? वो कहेंगे क्यों नहीं, या अल्लाह मैंने कहा था तू सिर्फ मेरा ये वादा पूरा कर दे, तू मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, इसके बाद मैं तुझसे कोई आरज़ू कोई तमन्ना नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, ले जाओ माउल फुरात के अंदर इसको नहला दो, धुला दो। जब उस आदमी को माउल फुरात के अंदर नहला धुला दिया जाएगा तो वो आदमी दुनिया के अंदर जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अब वो आदमी जो जहन्नम के गेट पर खड़े हैं, ये आदमी कहें, इस आदमी को एक दरख्त दिखाई देगा जिसके नीचे नहर भी जारी है। एक रवायत के अंदर है कि नहर, और एक रवायत के अंदर है कि फल का दरख्त दिखाई देगा। लिहाजा ये आदमी कहेंगे कि अल्लाह तू मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे, इसके बाद मैं तुझसे और कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगा। तू मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे ताकि मैं उस दरख्त के नीचे नहर जो जारी है उसके पानी से मैं अपनी प्यास बुझा लूं। अल्लाह ताला फिर कहेंगे कि मेरे बंदे, ये इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि मैं तेरा अगर ये ख्वाहिश पूरी कर दूं तो तू मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा? अल्लाह ताला से कहेंगे क्यों नहीं, और अल्लाह ताला को मालूम है कि वो एक ऐसी चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं
جس کے بارے میں صبر کرنا اس کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا. اس کے نیچے نہر سے پانی پینا شروع کرنا چاہیں گے, پانی پینے کے لیے جائیں گے. اتنے میں اس کو اس سے بھی ایک اور خوبصورت درخت دکھائی دے گا, اس سے بھی خوبصورت ایک نہر دکھائی دے گا. وہ کہنے لگیں گے کہ اللہ تو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے اور کوئی سوال نہ کروں گا. اللہ کہے گا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں, میں نے وعدہ کیا تھا, صرف یہ خواہش پوری کر دے, اس کے بعد میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ یہ آدمی صبر نہیں کر سکتا, لہٰذا اللہ کہیں گے جاؤ میں نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی, تم اس درخت کے قریب چلے جاؤ. وہ اس درخت کے قریب جائیں گے اور اس درخت کے قریب پہنچتے ہی جیسے ہی اس کا پانی پینا چاہیں گے, اس سے پیاس بجھانا چاہیں گے, اتنے میں ان کو جنت کا دروازہ دکھائی دے گا. اور وہ دل کے اندر سوچیں گے کہ اللہ جب جنت کا دروازہ اتنا خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. وہ پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو مجھے اس جنت کے اندر جنت کے دروازے تک پہنچا دے, اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. یا اللہ تو مجھے اس جنت کے گیٹ تک پہنچا دے, جنت کے دروازہ تک پہنچا دے. اللہ کہے گا کہ میرے بندے کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں نے اگر تیری یہ خواہش پوری کر دی تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا. لہٰذا وہ کہیں گے کہ اللہ ہاں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, تو میری یہ ایک خواہش پوری کر دے, اس کے بعد میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا, لہٰذا صرف یہ خواہش پوری کر دے.